ہمارے نصیب میں. اور یہ 2 ریال پاکستانی کتنے ہیں جی؟ تقریباً 150 روپیہ. ہاں اتنے بنتے جی ہیں. یہ پاکستانی 150 روپے ہے گائز. تو دیکھ سکتے ہیں اللہ کی زمین سے اللہ کا مال میں کیا میں. تو گائز آج مجھے پچھلے ہفتے کچھ لوگوں نے کہا کہ جی میں نے پچھلے ہفتے جو نعت پڑھی ہے، کہتے ہیں جی آپ اپنے ایک ولاگ میں ہفتے میں ایک بار ہمیں نعت بھی سنایا کریں. تو آج عابد بھائی بھی ہمارے پاس آئے ہیں. انہیں بھی چھٹی تھی جمعرات جمعہ، تو مجھے بھی چھٹی تھی جمعرات جمعہ. تو ہم نے کہا چلیں ابھی تو چلتے ہیں چائے پینے. تو چائے پینے کے بعد واپس جائیں گے روم میں، تو وہاں سکون سے بیٹھ کے آپ کو انشاءاللہ خوبصورت سی پیاری سی نعت بھی سنائیں گے. تو سبسکرائب نہ کیا تو پھر کیا جیا، تو اس لیے سبسکرائب کریں. اور آپ اچھے اچھے کمنٹ بھی کرتے ہیں، اور میں نہایت مشکور و ممنون ہوں ان لوگوں کا جو مجھے میرا ولاگ آ کے ڈیلی دیکھتے ہیں، مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں. میں تہہ دل سے ان احباب کا شکر گزار ہوں. گائز ابھی ہم آ گئے ہیں اسی ہوٹل پہ چائے لینے. یہ عابد بھائی جوس پیئیں گے چائے پیئیں گے کیا؟ چائے سر چائے. آپ کو پتہ ہے میں چائے اشرف المشروبات ہے، اور اس سے آگے میں اس سے آگے کسی کو مشروب نہیں سمجھتا. میں نے مینگو جوس دیکھا ہے اور مینگو بڑے زیادہ مزے کے، تو میرا تو مائنڈ پھر مینگو کے بعد میں چائے بھی پیوں گا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. نہیں چائے کیوں پیتے ہیں؟ طیب چائے پیو گے مینگو جوس؟ جو پلا رہے ہیں جی آپ کیا پئیں گے سر؟ میں نے تو عابد بھائی کو چائے کیا کہا، لیکن ابھی مینگو پر جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کر رہے ہیں ہمارا. میں کہہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے سپورٹ کرنے سے اور آپ لوگوں کے لائک کمنٹ شیئر کرنے سے ہی جو ہے مزید حوصلہ آتا ہے، مزید دل کرتا ہے کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں اور ولاگنگ کرتے رہیں ڈیلی بیس پہ. جب آپ لوگ آ کے اپریشیٹ کرتے ہیں تو میں شکر گزار ہوں. ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ ایک دن ہم ضرور آگے جائیں گے. میں آپ کے بنا کچھ بھی نہیں ہوں، اور آپ میرے بنا بہت کچھ ہیں. تو یہ آپ اپنا ساتھ ہمارے ساتھ ضرور رکھیے گا انشاءاللہ. تو ہم ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے اپنے مقصد میں، اور اپنے جو ہم نے ایک فیصلہ مطلب ایک سوچ رکھی ہوئی ہے اس میں انشاءاللہ. جی تو گائز آخر جو ہے عابد بھائی اپنے مقصد میں کامیاب ہی ہو گئے. دیکھیں انہوں نے جو ہے مینگو کا جو ہے وہ جوس لے ہی آئے. حالانکہ مجھے جو طلب تھی وہ چائے کی تھی، لیکن عابد بھائی کہتے ہیں طریقے سے جو ہے اس کو باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر مینگو جوس، لیکن ویسے چائے کو مینگو جوس نہیں پہنچ سکتا. لیکن سر مینگو جوس کا اپنا لیول ہے نا. وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کو جیسا کہ بتایا کہ چائے اشرف المشروبات ہے، تمام مشروبوں سے اشرف افضل ہے. تو چلیں جی ہم ابھی جوس پیتے ہیں. تو لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں بھائی کھڑے ہوئے، یہ وہ سنونو والے، یہ طلبات والے، اور یہ بیچارے بائکوں والے یہاں دن میں دھوپ میں کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے. اور میری گزارش ہے جن کے ماں باپ بہن بھائی باہر ہیں، پردیس میں ہیں، آپ سے دور زندگیاں گزار رہے ہیں، تو ان کی قدر کیا کریں. آپ یقین جانیں کہ یہاں دن کو دھوپ اتنی سخت ہوتی ہے کہ بندہ ایک سیکنڈ جو ہے وہ دھوپ میں کھڑا نہیں ہو سکتا. لیکن داد دیتے ہیں ہمیں کہ اپنوں کے لیے وہ دھوپ بھی برداشت کرتے ہیں، سختیاں برداشت کرتے ہیں. اجر دینے والی رب کی ذات ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ رزق حلال کمانا ہے عبادت ہے، لیکن جن کے لیے کمائی جاتی ہے ان کو قدر ہونی چاہیے. جو نہیں کرتے پھر انسان کو یہاں پر دیش میں دکھ بہت ہوتا ہے. ابھی ہم آ گئے ہیں چائے وغیرہ پی کے باہر سے. چائے تو نہیں، آم کا جوس پیا تھا. تو ابھی شروع کرتے ہیں نعت اور پھر ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ. عابد بھائی بھی دیکھ سکتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بھائی میں بھی ادھر بیٹھ جاتا ہوں. یہ دیکھ سکتے ہیں ادھر جو ہے عوام سو رہی ہے، اور نعت میں نے پڑھنی ہے کیونکہ میں نے ولاگ جو ہے وہ پورا کرنا ہے. عابد بھائی موبائل آپ پکڑیں جی. تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ جو نعت سن رہے ہیں تو درود شریف پڑھنے شروع کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. غلام
حشر میں جب سید الورا کے چلے غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے اور یہ کس کا شہر قریب آ رہا ہے دیکھو تو درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے درود پڑھتے ہوئے قافلے ہوا کے چلے اور وہ ان کا فخر سلیمان کو جس پہ رشک آئے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے تے زبراں زیراں شداں مداں سب شان تیری وچ آیا تے آمالوں کا خبر نہ کوئی تے خاصا رمضان پایا وہ ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے اور بہت ہی خوبصورت شعر اس نعت کا نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مطلب کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ جو ہم میت کو غسل دیتے ہیں پاک کرتے ہیں اس کے فوت ہونے کے بعد شعر کو سنیں کہ نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے مسافران قبر اس لیے نہا کے چلے اور مقطع آخری شعر کے نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے تن میرا جے کنگی ہووے تے میں زلف سجن دیواں تے پوش میرے دی بن جائے جتی تے میں یار دے پیری پیواں تے جے سوہنا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نوں چلے پاواں غلام فریدا جے مل پوے سونا تے میں رو رو حال سناواں جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے لیوائے حمد کے ساتھ
سر اٹھا کے چلے. جی تو گائز امید کرتا ہوں آپ کو یہ نعت بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ نعت پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا، اوروں کے ساتھ شیئر کرنا اور کمنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا، اور سبسکرائب کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. دیکھ سکتے ہیں میں کہاں پہ ولاگ بنا رہا ہوں، اندر سارے سوئے ہوئے، لیکن میں نے ولاگ مسٹ بنانا تھا تو اس لیے میں یہاں بیٹھ کے میں نے آپ کو نعت سنائی ہے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، کیونکہ مسکرانا سنت ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ، خدا حافظ.